ہمیں جوائن کریں گے منیب فاروق صاحب. منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں, گہری نگاہ رکھتے ہیں. حضور, یہ جو بانی پی ٹی آئی کے فرزند ارجمند نے کہا ہے, یہ کہاں تک درست ہے کہ اگر خان صاحب چاہیں تو ہی کین بی سینڈ ٹو یو کے؟ آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ جناب منیب صاحب؟ بہت شکریہ قائد صاحب. دیکھیے, جو ان کے صاحبزادے نے ٹویٹ کی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ حقائق پر مبنی ہے. اس کی میرے خیال میں 2-3 وجوہات ہیں, 2 وجوہات ہیں, وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ وہ سارا کچھ ہے جو پارٹی کے اندر بھی ایک الوژن کریٹ ہوئی. جیسے اب کچھ لوگ کوئی کہتا ہے جی ان کی گرفتاری سے پہلے انہیں کہا گیا کہ جہاز کھڑا ہوا ہے آپ چلے جائیں, وہ نہیں گئے, پھر یہ تھا, پھر اور بہت سے آفر تھی. دیکھیے, فار سمپل ریزن کہ عمران خان صاحب نے اگر ان کا معاملات کو ڈیل والے یا ان کے باہر جانے کا کوئی ہوتا تو وہ اور چیز تھی. اس وقت معاملات بالکل فرق ہیں. اگر اس وقت وہ آپشن ہوتی تو وہ نظر بھی آ جاتی. عمران خان صاحب کو کوئی باہر نہیں بھیجے گا. اگر کبھی ان کو باہر بھیجنے کی بات ہوئی بھی تو شاید کسی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ان کو بھیجا جائے گا, اگر کبھی کوئی ویسی بات ہوئی. ابھی تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن انگلینڈ تو اس لیے کہ دیکھیے 2 وجوہات ہیں. یہ اتنا فالٹی آرگیومنٹ ہے کہ اگر کوئی عمران خان صاحب کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ باہر جائیں گے اور وہ باہر جا کر بس صرف وہاں جا کے چہل قدمی کریں گے اور صرف سیر سپاٹا کریں گے اور کسی سے بات چیت نہیں کریں گے, the moment عمران خان صاحب لیوز پاکستان, دنیا کی جو بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے, جس میں عمران خان صاحب تمام وہ باتیں کریں گے جو کہ ان کے ذہن میں ہیں اور جو ان کی آپ بیتی ہوگی, جو بھی معاملات ہوں گے, ایک تو وہ بیان کریں گے. دوسری بات یہ ہے وہ روز بیٹھ کر وہاں سے یوٹیوب کے اوپر اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے اور اس نظام اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بے شمار تنقید کریں گے. تو کیا یہ عقل کو اپیل کرتی ہے بات کہ کوئی انہیں یہ آفر دے گا کہ جی آپ ملک سے باہر چلے جائیں؟ سو عمران خان صاحب کے لیے تو یہ آفر فرام دا ڈے ون ایگزسٹ کرتی ہی نہیں تھی. یہ تو وہ ایک فساد ہے جو کریٹ کیا گیا تھا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. جو تحریک انصاف کے چند دوست ہیں انہوں نے یہ کریٹ کیا, پھر اس میں کنٹریبیوشن کچھ. منیب صاحب, اس حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں, لیکن آج کل جو بات ہو رہی ہے سب سے زیادہ وہ ہے 90 دن کی تحریک. کیا 90 دن کی تحریک میں, ویسے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ خود اختلافات کا شکار ہے, کوئی 5 اگست کی بات کر رہا ہے, کوئی 90 دن کی بات کر رہا ہے. آج جو جنید اکبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں صدر ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر کوئی مفاہمت ہو جائے گی, تحریک چلے گی, بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے, کیا ہو جائے گا 90 دن کے اندر؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, اگر آج کی بات کی جائے میاں صاحب تو مجھے تو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کسی تحریک کی نتیجے میں ممکن ہے. عمران خان صاحب کی رہائی معاملات کی درستگی کی نتیجے میں ممکن ہے. وہ جب بھی ہو گئے تو عمران خان صاحب کی رہائی میں اگر منیب بھائی آپ سوری میں انٹرجیکٹ کروں, یعنی اگر وہ مان جائیں کہ وہ ہی ول کیپ مم, باہر آ کے بولیں گے نہیں, تنقید نہیں کریں گے, سیاست سے علیحدہ ہو جائیں اور جو ہم کہیں گے اس طرح زندگی بسر کریں, دین میرے خیال میں ڈیل ممکن ہے. مگر افسوس وہ مان نہیں رہے. یہ تاثر درست ہے؟ میں اس پہ بھی بہت احترام سے عرض کرنا چاہوں گا قاری صاحب کہ یہ بھی کسی کی بہت ہی بے تکی اور بودھی دلیل ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب جیسی شخصیت سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ آپ چپ ہو جائیں گے اور آپ باہر آ کر کچھ نہیں کریں گے اور آپ بنی گالا بیٹھیں گے, سیاحت کے لیے چلے جائیں گے اور کچھ نہیں بولیں گے. بھائی وہ عمران خان ہیں, ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, ایک پاپولر لیڈر ہیں. وہ کیسے اور کیوں کر باہر آ کر خاموش رہیں گے؟ وہ تو دا مومنٹ وہ باہر آئیں گے تو وہ تو اس نظام اور حکومت کے خلاف اپنے تمام تر قوت کے ساتھ احتجاج بھی کرنا چاہیں گے. اور ہاں, وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ باہر اس صورت میں آتے ہیں جہاں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل ہو جاتی ہے کہ جی آپ آئیں اور اگلا انتخاب آپ کو دیا جا رہا ہے, آپ آئیں, اس میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی, معاملات کی درستگی ہو جائے گی اور آپ آئیں, آپ اگلی دفعہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. گویا منیب بھائی میں جلدی سے ایک سوال اور پوچھوں گا, آپ بات جاری رکھیں. گویا دس از دی ان کمپرومائزنگ کیریکٹر یا نیچر یا جو ان کی ہے, ان کی رہائی کے امر میں کوئی امر مانے ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہا, وہ کوئی ڈیل سٹرائک نہیں کر رہا. گزارش یہ ہے قاری صاحب کہ ان کی اس موجود
موجودہ پوزیشن میں جو چیز جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کی ان کمپرومائزنگ نیچر سے زیادہ ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی. جو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو آج کی انسٹیٹیوشنل رسپانس ہے ٹورڈز عمران خان صاحب, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب از نیور ٹو بی ریلائڈ اپون. He is an untrustworthy politician and we have no business talking to him under any circumstances, quote unquote. دوسری بات یہ ہے کہ کل اسٹیبلشمنٹ بدل جاتی ہے, حالات بدل جاتے ہیں, تو اس بات یہ خارج الامکان نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کین باؤنس بیک انٹو دا گیم. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ عمران خان صاحب کمپرومائز نہیں کر رہے, گزارش یہ ہے, عمران خان صاحب نے متعدد کوششیں کی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, بیٹھیں, کوئی ان سے سیریس بات کرے, کوئی نیگوسیشن کرے. عمران خان صاحب کو صرف دھوکے دیے گئے ہیں پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر. مختلف طرح سے ان کو جیسے کہا جاتا ہے کہ اٹریکٹ کیا گیا, کبھی کوئی ایک چیز سے, کبھی دوسری چیز سے, کبھی کسی کی ملاقات کروا دی, کبھی کوئی باہر سے آیا تو اس کی کروا دی. ایلوژنز کریٹ کیے گئے. تمام تر چیزیں ایک پلاننگ کے تحت ہوئیں. کچھ کبھی ایسا ٹیبل پر تھا ہی نہیں جس سے یہ موقع ملے. ایک بات اور مجھے بتائیے گا, اگر تحریک شروع ہو جاتی ہے, جو کہ تحریک کی بات کی جاتی ہے, 90 دن کی بات کی جاتی ہے, ابھی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 5 اگست جو ہے وہ حتمی ہے. اگر تحریک شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ تحریک کے نتیجے میں انریسٹ ہوگا, مفاہمت کی طرف معاملات جائیں گے, یا پھر دوبارہ اسی طرح کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی؟ دیکھیے, اسٹیٹ کا, ریاست پاکستان کا تو وہی سٹرکچر ہے, وہی طریقہ کار ہے, پلے بک بھی وہی ہے. آج یہ حکومت ہے, خان صاحب کی تھی تو ادھر بھی یہی تھا, آگے جو آئیں گی ان کا بھی یہ ہوگا کہ وہ طریقہ جو موڈس آپرینڈی ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ گرفتاری کرو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سٹیم پکڑ رہی ہے تو ان کی سٹیم نکالو. ان کو اتنا گراؤنڈ سویل نہیں ہونا چاہیے, کوئی حالات ایسے نہیں ہونے چاہیے جو حکومت کے قابو سے باہر ہوں. اینٹیسپیٹ کریں اور لوگوں کو پہلے ہی ان کو وہ سپیس ہی نہ دیں. تو ریاست کی تو پلے بک ریاستی اداروں کی وہی کچھ ہے. اچھا, نہیں, جہاں تک بات ہے کہ کیا جی فاروق, میں ایک اور بات پوچھتا ہوں آپ سے. مطلب ہے کہ we have seen that all those people who were apparently engaged in all kind of elite crimes, آپ بھی ہو رہے ہیں, چینی, شوگر, یہ وہ, اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے which makes him unacceptable while we have already and we always accommodate a kind of a shady people. میں یہ کہوں گا by and large یہ ہوتا ہے. یہ یعنی ابھی جو شوگر کا کرائسس آیا ہے جس میں محمد مالک صاحب کی سٹوری آئی ہے کہ جناب کسی رولنگ خاندان کے گھر میں بیٹھ کے ہوا ہے, تو what is it that really scares us from خان؟ دیکھیے, بات یہ ہے قائد صاحب کہ عمران خان صاحب کے وقت کے اندر کون سی اشرافیہ ان کے ساتھ نہیں تھی. یو نیم اٹ. کیا شوگر کے کارٹیلز کے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے؟ ان کے فائنینسر سے لے کر, ان کے کنٹریبیوٹر سے لے کر, ان کی حکومت کو چلانے والوں میں کیا ریل اسٹیٹ کے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے؟ ذاتی طور پر وہ بزنس مین, ان کے نیچے رج کے مال بنا, رج کے مال, مگر آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں وچ پتی لئی ہے یا ایسا لیا ہے. سر میں عرض کر رہا ہوں سر, میں تسی جٹ کی گل کیتی ہے تو میں جناب اپنے گھر میں ایک چوکیدار رکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جناب کا گھر ہے, وہ چوکیدار آپ کے زیر انتظام ہے نا, تنخواہ تو آپ دے رہے ہیں, وہ تمام تر 2 نمبری آپ کے نام پر کرے اور تمام تر لوٹ خسوٹ بھی کرے, آپ کے نام پر لوگوں سے پیسے بھی پکڑے اور تمام تر نیچے جیسے کہتے ہیں نا تلی توف پھیر دے اور ہر چیز کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. آپ کہیں یار میں نے کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وائکیریس لائبلٹی تو آپ کی بنتی ہے نا, رکھا تو آپ نے, یو آر کنڈوننگ ہز ایکٹ, آپ اس کو الاؤ کر رہے ہیں ٹو ڈو واٹ ہی از ڈوئنگ. تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تو اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے. دوسری بات یہ بصد احترام قاضی صاحب کہ عمران خان صاحب کا طریقہ کار یا ان کا طریقہ جو زندگی تھا, کیا یہ بات کوئی ڈینائی کر سکتا ہے جناب عمران خان صاحب سمیت کہ چاہے عبدالعلیم خان صاحب ہوں, چاہے جہانگیر ترین صاحب ہوں, چاہے اور جو اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات ہوں, کیا انہوں نے عمران خان صاحب کی پرتعیش جو زندگی تھی اس کے اندر ان کے کاروبار, ان کی پارٹی کو چلانے سے لے کر ان کے گھر کو چلانے تک پیسے خرچ نہیں کیے؟ کیا عمران خان صاحب اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کی صاحب جی بات مکمل کر لیں, منیب صاحب بات مکمل کر لیں. اس میں میاں صاحب ایک سیکنڈ,
کیا عمران خان صاحب دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اہلیہ جو اس وقت خاتون اول تھیں وہ عمران خان صاحب کی کرسی کا، یعنی وزیر اعظم کی کرسی کا، ان کے آفس کا، ان کی اتھارٹی کا ناجائز استعمال نہیں کرتی رہیں؟ قاضی صاحب آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں، میاں صاحب کو بھی پرانی صحافت وہ کرتے ہیں، کیا جناب عثمان بزدار جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور یہاں بولیاں لگتی تھیں سیٹوں کی، سیکرٹریز کے تبادلوں کی، ڈی سیز، ڈی پی اوز، کمشنرز کی، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ عمران خان صاحب کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ کیا فرا گوگی نامی کیریکٹر ہوائی کیریکٹر تھا؟ I 100% agree. Munib, 100% agree with you. And we have been a critic of that. مگر ان کے بھی تو اوصاف حمیدہ دکھا دیں جو پیرالل ارینجمنٹ کیا ہے، جو ہٹایا and what we brought in place. Don't you think it was even worse than what Imran was? دیکھیے قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ نظام جس طرح سے بنائے جاتے ہیں، کسی نہ کسی کو بھیجا جاتا ہے، کسی نہ کسی کو لایا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو، وہ بھی ایک مینوفیکچرڈ حکومت تھی، اور اگر آج حکومت ہے تو یہ بھی ایک مینوفیکچرڈ حکومت ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو ہائبرڈ ماڈل کہتے ہیں تو آج ہائبرڈ ماڈل کا ایڈوانس ورژن ہمارے ساتھ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہم بہت ساری، اب جیسے شوگر کی بات ہے، ابھی میاں صاحب بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ درست باتیں ہیں نا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر یہ شوگر کارٹیلز، اور جس طرح سے ابھی تو فواد حسن بالکل منیب صاحب، میں اس پہ سوال بھی کروں گا، تو چند کلمات جو ہے وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2009 سے لے کر اب تک شوگر کے 3 سکینڈلز آئے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو، مسلم لیگ نون کا ہو یا پی ٹی آئی کا دور ہو. 2019-20 میں ایک بڑا سکینڈل شوگر کا آ چکا ہے، اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں سامنے آئے، اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. آج کل بھی جو آ رہا ہے یہ بھی ایک سکینڈل سے کم نہیں ہے. لیکن سر تبدیلی کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کے پی کے میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں ممکنہ تبدیلی آ سکتی ہے. جے یو آئی فے نے بھی ایک اظہار کیا کہ اندر سے تبدیلی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. آج اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کوئی سرپرائز جو ہے وہ ہم نہیں بلکہ ہر دن سرپرائز ہے. کیا آپ کو کوئی کے پی کے میں سر تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں اس کے اندر میاں صاحب. خیبر پختونخوا کے اندر کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کوئی جوڑ توڑ کی حکومت ہے. وہاں وہ ایک بہت مضبوط حکومت ہے، اور ان میں سے کسی شخص کا بھی کوئی ذاتی کردار نہیں. وہ ووٹ عمران خان کو پڑا تھا اور ہمیشہ عمران خان کو پڑتا ہے. جو بھی لوگ الیکٹ ہوئے وہ عمران خان کی وجہ سے ہوئے. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ڈویژن ہے وہ اس طرح صرف کے پی کے لیول پہ نہیں، وہ تو ہر جگہ ہے تحریک انصاف میں، اور اس کی بنیادی وجہ ایک ہے، عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا. اگر وہ جیل میں نہ ہوتے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس حد تک معاملات. اچھا منیب بھائی، میرا لاسٹ کوسچن آپ سے while one comment، یعنی اگر if I can deduce something from your, it is basically not the corruption that makes any difference in choice of or in rejection of one party or the other. اس پہ بھی بے شک کمنٹ کر دیجیے گا. سیکنڈلی یہاں بہت سی فورسز بن رہی ہیں، یہاں سی سی ڈی آئی ہے اور وہ اچھی بات ہے، کرائم کو آئرن ہینڈل سے کرش کرنا چاہیے. تو کیا پی ٹی آئی کو خوفزدہ ہونا چاہیے all these outfits that are being introduced drastically؟ دیکھیے اگر تو قاضی صاحب بصد احترام یہ سی سی ڈی ہو، جو فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے اس کو فیڈرل کنسٹیبلری بنا دیا گیا، اگر تو یہ سیاسی کسی معاملے کے لیے استعمال نہیں ہوں گی. اگر ہوں گے تو پتہ چل جائے گا نا، انڈر دا کارپٹ تو کچھ بھی نہیں جا سکتا. سی سی ڈی اگر ابھی تک تو پرائمریلی جو آؤٹ لاز ہیں، اگر ان کو ڈسپلن کرنے میں، ان کو رین ان کرنے میں، ان کو گرفتار کرنے میں کام کرتی ہے، ویری گڈ. میں اور آپ خوش ہوں گے کہ جو کوئی مافیا کسی جگہ آپریٹ اگر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ختم کیا جائے. یہ جو ایک کلچر کچھ جگہوں پہ ہے ختم ہو. لیکن اگر وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو میں یہ بات آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں، چھپ نہیں کوئی چیز سکتی. پھر ظاہری بات ہے جنہوں نے بنائی ہے اور جو اس کو چلائیں گے اس پر سوال بھی ہوگا کہ بنائی تو آپ نے کرائم کنٹرول کے لیے تھی، یہ تو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. میں متعدد دفعہ میں نے بھی کوشش کی اس بات کو جاننے کی کہ جو فیڈرل کانسٹیبلری بنائی گئی ہے، obviously رینجرز آلریڈی ڈپلائڈ ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا جی سروس اسٹرکچر چینج ہوا ہے، ان کو پیرلل کیا گیا ہے with the all other law enforcement agency. اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے. But we'll see کہ آنے والا وقت ہمیں کیا بتاتا ہے. لیکن ایک بات ہے، جو اوور آل ایٹیٹیوڈ ہے، ریگارڈلیس کے کتنی فورسز بن جاتی ہیں قاضی صاحب، it is the attitude of the state that matters at the end of the day. اگر معاملات اس نہج پر چلے جاتے ہیں جہاں نومبر 2024 میں تھے تو پھر تو وہی کچھ ہوگا، اور اسٹیٹ رسپانس بھی مجھے افسوس ہے کہ شاید اسی طرح نہیں ہو.